یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC نیٹ کے نتائج کا اعلان امتحان سے متعلق قومی ایجنسی NTA کے ذریعے آج کیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں UGC چیئرمین M جگدیش کمار نے بتایا کہ نتائج کی ویب سائٹ www.nta.ac.in پر ہوں گے دستیاب۔ دلی اور قومی راجدھانی خطے میں ہوا کا معیار مسلسل خراب زمرے میں ہے۔ آلودگی پر قابو پانے سے متعلق مرکزی بورڈ ہوا کے معیار کا اشاریہ صبح 7 بجے 419 پر تھا۔ 201 اور 300 کے درمیان ہوا کا معیار کا اشاریہ خراب، 301 سے 400 بہت خراب، جبکہ 401 سے زیادہ نہایت ہی خراب خیال کیا جاتا ہے۔ ملک کے پہلے واٹر ماسٹر شیام سورن نیگی کا آج صبح طویل علالت کے بعد ہو گیا انتقال۔ ان کی عمر 106 سال تھی۔ وہ ہماچل پردیش کے کناور ضلع میں کلپا کے رہنے والے تھے۔ خود پر جان لیوا حملے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے فوج اور حکومت پر لگائے گئے الزامات سے بوکھلا گئی ہے پاکستانی فوج۔ پاکستانی فوج نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف فوج ایک سینئر اہلکار کو بدنام کرنے پر قانونی کارروائی کرے۔ اپنے قتل کی کوشش کی سازش میں پاکستانی فوج کے ایک سینئر اہلکار کے شامل ہونے کے عمران خان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے خفیہ انٹیلیجنس سروس پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ PTI کے چیئرمین نے کہا کہ PTI کے سربراہ کے ذریعے ادارے اور بالخصوص طور سے ایک سینئر فوجی اہلکار کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ LOC پر 3 دہشت گردوں کو ڈھیر کر کے فوج نے پاکستانی بیٹ حملے کے طرز پر بڑی واردات اور ٹارگٹ کلنگ کی سازش کو کیا ہے ناکام۔ دہشت گردی کی نعش کے پاس کلیمور مائن ملی ہے، جس کا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI بیٹ حملے میں استعمال کرتی ہے۔ اس مائن سے علاقوں میں کئی مرتبہ کیے جا چکے ہیں دھماکے۔ وہیں پستول کی برآمدگی راجوری اور پونچھ میں ٹارگٹ کلنگ کی سازش سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اس دوہری سازش سے ایک طرف LOC کو دہلایا جانا تھا، دوسری طرف ٹارگٹ کلنگ سے علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کی جا سکتی تھی کوشش۔ UP کے باہوبلی مختار انصاری کے MLA بیٹے عباس انصاری کے خلاف کی گئی ہے بڑی کارروائی۔ ED یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں مسلسل پوچھ گچھ کے بعد سبھا SP یعنی سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے MLA عباس انصاری کو مئو سے کیا ہے گرفتار۔ مانا جا رہا ہے کہ ED عباس کو آج عدالت میں کرے گی پیش۔ حکام نے دی ہے یہ جانکاری۔ دہلی شراب پالیسی مبینہ گھوٹالے معاملے میں ED نے ایک اور کی ہے کارروائی۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے پرسنل اسسٹنٹ کو ED یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں ہیڈ کوارٹر لایا گیا ہے۔ منیش سسودیا کے پرسنل اسسٹنٹ دیویندر شرما سے ایکسائز پالیسی میں مبینہ گھپلے کے سلسلے میں کی جا رہی ہے پوچھ گچھ۔ وندے ماترم کو جنا گنا منا کے ساتھ مساوی درجہ دینے کی عرضی کا جواب دیتے ہوئے مرکز نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا کہ دونوں ترانے ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں اور ملک کے ہر شہری کو دونوں کا یکساں کرنا چاہیے احترام۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ قومی گیت ہندوستان کے لوگوں کے جذبات اور نفسیات میں ایک منفرد اور خاص رکھتا ہے مقام۔ کرسی روڈ واقع انٹیگرل یونیورسٹی میں عظیم الشان پیمانے پر منایا گیا 30واں فاؤنڈیشن ڈے۔ یوم تاسیس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے بانی و چانسلر پروفیسر سید وسیم اختر نے ماضی کے اوراق پلٹے تو انٹیگرل یونیورسٹی کے سنہری تاریخ ماضی سے نکل کر حال میں لینے لگی سانس۔ قانون حق معلومات RTI کے کارکن ماکھن دھاکر کے لیے یہ ایک ایسا موقع تھا جب انہیں بنانا پڑا، کیونکہ انہیں 2 ماہ کا طویل جدوجہد اور 25,000 روپے کی ادائیگی کے بعد بالآخر 9,000 صفحات پر مشتمل معلومات مل گئی جو انہوں نے مانگی تھی۔ کارکن ماکھن اتنے خوش تھے کہ وہ کاغذات جمع کرنے کے لیے ڈھول کی تھاپ کے درمیان بیل گاڑی پر مقامی شہری ادارے کے پہنچے دفتر۔